نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو طریقے عطا فرمائے ان طریقوں میں سے ایک طریقہ داڑھی رکھنا بھی ہے۔ دور حاضر میں جہاں دیگر فتنے جو ہے وہ سر اٹھا رہے ہیں اور شاعر اسلام کے خلاف پوری ایک مہم چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسی طریقے سے اسلام کے اس شاعرہ یعنی کہ داڑھی رکھنے کو بھی مجروح کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ کہنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ قبضہ بر داڑھی رکھنا یہ واجب نہیں ہے۔ اس میں جو ہے سر فہرست جو ہے وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اور ان کے متبعین اپنی بڑی کوششیں کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ داڑھی رکھنا واجب نہیں ہے، اور ان کے علاوہ بھی دیگر لوگ بھی، غامدی صاحب اور ان کے جو پیروکار ہیں یا روافظ ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ سب مل کر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ داڑھی کو کسی طریقے سے لوگوں کے ذہن کے اندر یہ تصور قائم کیا جائے کہ جو علماء اہل سنت کے ہاں اس بات کی پابندی لگائی جاتی کہ داڑھی رکھنا واجب ہے، قبضہ بر داڑھی رکھنا، ایک مشت داڑھی رکھنا، ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے، تو یہ کسی بھی طریقے سے واجب ثابت نہیں ہوتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں نے بہت بڑی ڈنڈی ماری ہے، اور بہت بڑا یوں سمجھیے کہ غلط فہمی کا یہ شکار ہوئے، یوں بھی کہہ سکتے ہیں۔ حقیقت حال سے اللہ تعالیٰ واقف ہے کہ یہ ڈنڈی مار رہے ہیں یا یہ غلط فہمی کا شکار ہوئے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اب وہ غلط فہمی یا وہ ڈنڈی کہاں ماری جا رہی ہے؟ واجب کی تعریف کو سمجھنے میں، کہ واجب کس کو کہا جاتا ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ عمل جو بنیادی بات اس میں یہ ہے کہ اگر داڑھی رکھنے کو واجب کہا جا رہا ہے کہ یک مشت داڑھی رکھنا، ایک مٹھی داڑھی رکھنا یہ واجب ہے، تو اس کو واجب کیوں کہا جا رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فقہا نے اس کی تصریح کی ہے کہ واجب اس کو کہا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی میں جو کام کیا ہو اور اس کام کو کبھی ترک نہ کیا ہو۔ اب یہاں تک تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اور ان کے سارے متبعین جو ہے وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جی اس کے لیے امر کا ہونا لازمی ہے، حکم کا ہونا لازمی ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن وہ جو واجب کا یہ جو درجہ ہے اس کی طرف ان کی توجہ بالکل بھی نہیں جاتی، یا وہ اس طرف توجہ لانا نہیں چاہتے اپنی قوم کی، کہ نبی پاک علیہ السلام کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی میں، حیات طیبہ میں جو آپ کی ظاہری حیات ہے، جو کام آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کتنا ہی کوئی کام پسندیدہ کیوں نہ ہو، مرغوب کیوں نہ ہو، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کام کو اگر سنت کے زمرے میں رکھنا ہوتا تو گاہے اس کو ترک فرماتے، یعنی کبھی کبھی اس کو چھوڑ دیتے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ لیکن اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجتہدین نے اس بات کو لکھا، اور مجتہدین نے سنت کی تعریف میں بھی اس بات کو لکھا ہے کہ ترک احیانا، کہ کبھی کبھی اس کو نبی پاک علیہ السلام نے ترک کیا ہو تو وہ سنت ہے، لیکن داڑھی رکھنے کے مسئلے میں کسی نے بھی کبھی یہ نہیں کہا کہ ترک احیانا، اور یہ مجتہدین نے اور فقہا نے اس سے نص کیا ہے، اس سے استدلال کیا اس نص سے کہ نبی پاک علیہ السلام نے اس کا خلاف کبھی نہیں کیا۔ تو جو چیز نبی پاک علیہ السلام کو جتنی بھی مرغوب ہو، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کو ترک نہ کریں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا درجہ وجوب کا ہے۔ یہ میرے پاس فتح القدیر ہے امام ابن حمام کی، اور اس کی جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر 209 ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ هذه المواظبة المقرونة بعدم الترك مرة لما اقتربت بعدم الانکار على من لم يفعله من الصحابة رضی اللہ تعالی عنہم كانت دلیل السنة والا لكانت دلیل الوجوب۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ دوام اور ہمیشگی، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کسی کام پر ایسی ہمیشگی کرنا کہ آپ علیہ السلام کی وہ ہمیشگی جڑی ہوئی ہو، مقرون ہو، لیکن ایسی جڑی ہوئی ہو کسی چیز کے ساتھ کہ کبھی نبی پاک علیہ السلام نے اس کو ترک کر دیا ہو، تو یہ تو سنت کی دلیل ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی اس کو ترک نہ کیا ہو۔ عدم ترک کی دلیل الوجوب، کہ آپ علیہ السلام نے یہ کام نہ چھوڑا ہو کبھی بھی، تو وجوب کی دلیل ہے۔ تو داڑھی رکھنے کو جو واجب کہا گیا، شیخ محقق الاطلاق شیخ عبداللہ محدث دہلوی نے بھی اسی کو لیا، یا جو دیگر جو محدثین ہیں یا فقہا ہیں جنہوں نے داڑھی رکھنے کو
ایک مشت رکھنے کو واجب کہا، تو ان کی جو دلیل ہے، بنیاد ہے، وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی بھی اس کے خلاف عمل نہیں کیا، اور صحابہ میں سے کسی نے بھی کبھی ایسا عمل نہیں کیا۔ داڑھی کے وجوب کے باب میں، یعنی کہ داڑھی رکھنا، قبضہ بر داڑھی رکھنا واجب ہے، اس باب میں دوسری دلیل یہ ہے کہ فقہا نے یک مشت سے داڑھی کو کم کرنا یا داڑھی کو بالکل منڈا دینا یہ حرام لکھا ہے۔ اکثر فقہا نے، آگے ہم ان کے دلائل دیں گے۔ تو اب یہ جو حرام ہے یہ تقابل میں آتا ہے واجب کے، یعنی حرام ظنی جو ہوتا ہے وہ واجب کے تقابل میں آتا ہے۔ تو جب قبضہ سے کم کرنا جان بوجھ کر یہ حرمت کے زمرے میں آتا ہے، تو پھر اس کے تقابل میں چونکہ واجب آتا ہے، تو اس وجہ سے ایک قبضہ یعنی ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی، مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی یہ واضح طور پر یہ بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے۔ بخاری شریف میں 3 مقامات پر یہ روایت آئی ہے، لیکن ہماری جو مطمع نظر جو روایت ہے وہ 5892 ہے۔ 602 پر بھی یہ روایت آئی ہے اور 5049 کم 50 پر بھی یہ روایت آئی ہے۔ وہ روایت کیا ہے کہ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا حَجَّ أَوْ اعْتَمَرَ قَبَضَ عَلَى لِحْيَتِهِ فَمَا فَضَلَ أَخَذَهُ، کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ معمول رہا کہ آپ اپنی داڑھی سے حج یا عمرے کے موقع پر ایک مجھ سے آگے جو ہوتا تھا اس کو آپ کتروا دیا کرتے تھے، ایک مجھ سے نیچے نہیں کترواتے تھے۔ ڈاکٹر طلال القادری صاحب کی میں ایک تقریر سن رہا تھا، تو وہ دوران تقریر اپنے اسٹوڈنٹس کو سمجھاتے ہوئے اور غلط راہ پہ لگاتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے کہ جی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک مجھ سے جو ہے وہ کم داڑھی جو ہے وہ ایک مجھ سے کم داڑھی کی طرف وہ اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہے تھے، اس سے تو وہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ ایک مجھ سے کم تو آپ نے کبھی بھی حضرت عبداللہ عمر نے اس کو برا تو نہیں جانا۔ تو میں یہاں پر یہ بات سوال کرنا چاہوں گا کہ عبداللہ ابن عمر یا دیگر صحابہ اپنی داڑھی جو کتروایا کرتے تھے، اس کو تراش خراش جو کیا کرتے تھے، تو وہ ایک مجھ سے کم پر بھی تو کر سکتے تھے نا، تو انہوں نے ایک مجھ سے کم پر کیوں نہیں کیا؟ یہ بھی تو سوال اٹھتا ہے نا۔ اب اس طرف یقیناً ڈاکٹر طلال القادری اور ان کے متبعین کی نظر ہے، لیکن کیونکہ جو ہے وہ لوگوں کو یوں سمجھے کہ پھانسنا ہے ایک مسئلے کے اندر، تو اس وجہ سے وہ اس طرف لوگوں کی توجہ نہیں لے کے جا سکتے کہ بھائی جب صحابہ کرام اپنی داڑھیوں کو ترشوا رہے ہیں تو یک مجھ سے کم بھی تو ترشوا سکتے ہیں، یک مجھ پر ہی کیوں ترشواتے ہیں؟ امام نسائی نے سنن نسائی شریف کے اندر پورا ایک باب باندھا ہے، باب عقد اللحیہ، یعنی کہ داڑھی کو باندھنا۔ اس کے تحت ایک روایت لائے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ایک صحابی کو کہا کہ اے رویفہ بن ثابت، صحابی تھے، ان کو کہا کہ اے رویفہ، میں امید کرتا ہوں کہ تو میرے بعد عمر دراز پائے گا، تو لوگوں کو یہ خبر دے دینا کہ جو اپنی داڑھی باندھے یا کمان کا چلہ گلے میں لٹکائے یا کسی جانور کی لید، گوبر یا ہڈی سے استنجا کرے تو بے شک محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سے بیزار ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ بھی یہ بتاتی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آدمی کو جس کی داڑھی بڑی ہے، یعنی قبضہ پر ہے، لیکن وہ اپنی داڑھی کو چھپا رہا ہے۔ اب یہ شیخ فی الاسلام اور ان کے ماننے والے تو یہ تو سارے جو ہے یہ تو داڑھی رکھتے ہی اتنی نہیں نا، جس نے رکھی ہوئی ہے اس کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اپنی داڑھی کو جو چھپا رہا ہے، داڑھی کو باندھے اور چھپائے۔ یہاں چھپانے کا معنی سب محدثین نے کیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا آدمی ہم میں سے نہیں ہے۔ اس ضمن میں سب سے اہم بات فقہائے کرام نے، جو تقریباً 5 فقہائے کرام یہاں میرے پاس موجود ہیں، وقت چونکہ یہ مختصر ہوتا ہے تو اس حوالے سے اگر کسی نے کوئی دوبارہ کوئی گفتگو کی تو پھر ہم انشاءاللہ اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ فقہائے کرام نے اس ضمن میں اپنی جو نصوص بیان فرمائی ہیں، سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر کم از کم 50 نصوص فقہا سے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ داڑھی رکھنا واجب ہے۔ محقق الاطلاق کمال الدین محمد بن الحمام فتح القدیر میں، پھر علامہ زین بن نجم مصری بحر الرائق میں،
اور پھر علامہ مدقق محمد بن علی دمشقی در مختار میں، اور پھر علامہ سیدی احمد مصری حاشیہ مراقی الفلاح میں، ان سب نے اس بات کو لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب داڑھی ایک مچھ سے کم ہو تو اس میں سے اس میں سے کچھ لینا، جس طرح یعنی ایک مچھ سے کم داڑھی اور اس کو کاٹ دینا، جس طرح بعض مغربی اور زنانے رنخے کرتے ہیں، یعنی یہ خسروں کے بارے میں کہا جا رہا ہے، ہجڑوں کے بارے میں، یہ جو رنخے یعنی کہ جو ہجڑے کرتے ہیں، یہ کسی کے نزدیک حلال نہیں۔ یہ فقہاء نے باقاعدہ طور پر یہ 5 فقہاء کے نام میں نے لیے، انہوں نے لکھا کہ یہ کسی کے نزدیک بھی حلال نہیں ہے، اور سب لے لینا یعنی پوری کی پوری داڑھی کاٹ دینا، یہ ایرانی مجوسیوں اور یہودیوں اور ہندوؤں اور بعض فرنگیوں کا محل ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ فقہاء یہاں پر نص فرما رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی فقیہ کے نزدیک ایک مچھ سے داڑھی کم رکھنا جو ہے یہ جائز نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آپ احناف کے فتاویٰ پڑھ لیجئے۔ تمام احناف جو علماء تقریباً انہوں نے اپنی کتب کے اندر، کتاب الآثار کے اندر، امام محمد نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ اور احناف کے نزدیک یک مچھ داڑھی کا تصور پایا جاتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے آپ شوافے کے ہاں دیکھ لیجئے، وہاں بھی یک مچھ داڑھی کا تصور پایا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ مالکیہ کے ہاں دیکھ لیجئے تو ان کے ہاں بھی ایک مچھ داڑھی کا تصور پایا جاتا ہے۔ پھر حنابلہ ان کے ہاں بھی ایک مچھ داڑھی کا ہی تصور پایا جاتا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ یہاں پاکستان ہندوستان کے اندر یہ وبا کہاں سے پھیلی، یہ صورتحال کہاں سے اٹھی، تو اصل ہوا یہ کہ جب عبداللہ بن سبا یہودی، جس نے دین روافظ کی بنیاد رکھی، رافضیوں کے دین کی بنیاد رکھی، اس نے جب اسلام کے نام پہ ایک ڈھونگ رچایا تو ملک فارس یعنی ایران کے اندر جب اس نے اپنی تبلیغ کو جو ہے وہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ وردہ عنہ اور امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی اور حضرت مولا کائنات کی طرف سے جب اس کو دھتکار دیا گیا، تو یہ یہودی مجوسی جب یہ سارے جب وہاں سے نکال دیے گئے، تو پھر جب عبداللہ بن سبا یہودی اور یہ دیگر جو لوگ تھے، یہ جب اس طرف ہندوستان کی طرف آ ٹپکے، تو یہ چونکہ داڑیاں کترواتے بھی تھے، تاریخ میں یہ باقاعدہ طور پر یہ بات لکھی ہے، اور ان میں سے جو مجوسی تھی وہ بالکل داڑیوں کو صاف کرتے تھے۔ یہودی داڑیوں کو کترواتے تھے یعنی ایک مچھ سے کم کرتے تھے، اور جو مجوسی تھے وہ بالکل داڑیوں کو صاف کرتے تھے۔ یہ جو وبا پھیلی ہے یہ اس وجہ سے پھیلی۔ اور پھر وہ آج کل وہ ایک فیس بک پر جو ہے وہ ایک تصویر بھی چلائی جا رہی کہ دیکھیں جی یہ مصر کے علماء، یہ شام کے علماء، شام کے مفتی اعظم یا شام کے محدث اعظم ہے، ان کی داڑھی چھوٹی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ جس کی تصویر چلا کر یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ شام کے محدث اعظم ہے، جھوٹ ہے، وہ شام کے محدث اعظم نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہمارے لیے کوئی شام کے یا مصر کے کوئی محدث اعظم کوئی حجت شرعیہ نہیں ہے۔ ہمارے لیے حجت شرعیہ اللہ کا فرمان ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نصاب ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد خاصہ فاضل بریلوی رحمہ اللہ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر، یہ میرے ہاتھ میں فتاوی رضویہ شریف ہے، اس کی یہ 22ویں جلد ہے، 22ویں جلد میں پورا ایک باب باندھا ہے، لمعۃ الضحیٰ فی احکام اللحیہ۔ اس میں متعدد آیات سے اعلیٰ حضرت نے اس بات کو ثابت کیا ہے، اور کثیر احادیث سے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی امت پر لازم ہے کہ وہ داڑھیوں کو بڑھائیں۔ اللہ جل مجدہ الکریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔